نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اس سیشن میں موجود ہیں، حاضر ہیں. یہ صرف اور صرف ہمارے رب کی توفیق ہی ہے. الحمدللہ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی نعمت سے نوازا. ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے پر جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جس جس حیثیت سے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس سے جڑ جائیں. جتنا ممکن ہو سکے اس سے جڑے رہنے کی اور اپنا ایک تعلق قائم کرنے کی پوری کوشش کریں. چونکہ یہ آج 30 مارچ سے شروع ہونے والے 5 گروپس، الحمدللہ، یہ میں صرف ان کے بارے میں ہی بات کروں گی. یہ تمام عید کے بعد یہ جو ہمارا سیشن شروع ہو رہا ہے، یہ ریکارڈنگز پر مشتمل ہوگا. اب کسی گروپ میں ہفتے میں 2 دن، کسی میں 3 سے 5 دن ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی. آپ لوگ سنیے، مختصر ہوں گی. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گروپ کا طریقہ کار بھی آپ سے شیئر کر دوں گی. یا پہلے میرا خیال میں تھوڑی اس پر بات کر لوں، ایسا نہ ہو کہ جب قرآن مجید کی بات نکلتی ہے تو پھر بات سے بات نکلتی ہے اور سم ٹائمز اس طرح کے کچھ پوائنٹس رہ بھی جاتے ہیں. میں ایک بار پھر دہرا دوں، ذکر کر دوں کہ 3 گروپس ہیں جو اما پارا کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 30 مارچ سے اما پارا آسان، اما پارا المصباح المنیر، اما پارا بیان القرآن. چوتھا گروپ ہے قرآن ڈیلی. 5واں گروپ ہے لفظ بلفظ ترجمہ القرآن. میں مختصر سا ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو اما پارا کے جو 3 گروپس ہیں ان کے بارے میں جو سوال مجھ سے بہت پوچھا گیا کہ ان میں کیا فرق ہے، تو ذہن میں رکھیے گا تقریباً یہ ایک جیسے ہی ہیں. سٹارٹ میں ایک ہی طرح سے لیتی ہوں، مگر جیسے المصباح المنیر ہے وہ تفسیر ابن کثیر آخر میں وہ شیئر کرتی ہوں، اور اسی طرح بیان القرآن ہے تو اس میں آخر میں متعلقہ تفسیر شیئر کی جاتی ہے. لیکن جو سٹارٹ ہے وہ تقریباً سیم ہے سب کا. ہاں، باقی کچھ ایک چوتھا گروپ بھی ہے جو کہ اس وقت وہ کافی آگے جا چکا ہے مگر ابھی مکمل نہیں ہوا. وہ اما پارا ایڈوانس کے نام سے ہے. اس میں حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے میں الفاظ کی پہچان کرواتی ہوں اور ساتھ تفسیر ہوتی ہے. تو وہ گرامر سٹوڈنٹس یا جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے آپ کہہ لیں کہ اگلے درجے کا ہے. اور یہ میرے خیال میں اتنا کافی ہوگا آپ لوگوں کے لیے. اس میں سے آپ کوئی ایک گروپ بھی اگر اما پارا جوائن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگا. باقی صبح ریکارڈنگ شیئر کی جائیں گی. ہر گروپ میں ڈفرینٹ آپ لوگوں کے ایڈمنز ہوں گی جو اپنے اپنے وقت پر انشاءاللہ تعالیٰ مارننگ میں ہی ریکارڈنگ شیئر کی جائے گی. صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے برکت لکھ دی ہے. کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ جو کام ہے وہ صبح کے وقت ہو، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ باقی سارا دن بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گزارنے کی توفیق دیتے ہیں. الحمدللہ. لائیو کلاسز جو ہیں وہ میری 3 سے 4 بجے ہوتی ہیں. یہ جو 5 کورسز ہیں
یہ سارے ریکارڈنگز کے تھرو ہوں گے، میں ایک بار پھر بتا دوں۔ چوتھا ہے جی قرآن ڈیلی۔ یہ میں ضرور ریکمینڈ کروں گی ان بہنوں کو جو قرآن مجید سے جڑنا چاہتی ہیں، مگر ابھی ان کی کوئی سچویشن ایسی ہے، حالات ایسی ہیں کہ وہ بھرپور ٹائم نہیں دے سکتی، نہ فزیکل کلاسز لینے جا سکتی ہیں، ایون کہ آن لائن بھی کوئی پراپر کورس نہیں کر سکتی ہیں۔ بعض بیمار ہوتی ہیں، یا بچوں والیاں ہوتی ہیں، یا گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، انہیں سنبھالنا ہوتا ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن ڈیلی میں ہر روز ایک آیت کریمہ، بالکل آسان ترجمہ، میں اس پہ لفظوں پہ بات نہیں کرتی، اور تفسیر وہ اتنی ضرور ہوگی۔ میں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کے لیے کفایت کر جائے، بغیر کسی کورس کے۔ آپ اگر روز کی ایک آیت کریمہ پراپر اسے سنیں تو آپ قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالیٰ جڑی رہ سکتی ہیں۔ باقی نیت کیجئے گا، جب موقع ملے پراپر کورس ضرور کیجئے گا۔ تو بیسیکلی میرا تعلق الحمدللہ عربک گرامر سے ہے، تو عادت سے مجبور کہیں نہ کہیں میں حروف مادہ، الفاظ کی پہچان، گرامر کی مدد سے کچھ نہ کچھ، یہ مجھے پسند بھی ہے، الفاظ کی ڈیپتھ میں جانا، گہرائی میں اترنا، حروف مادہ کو پکڑنا، پھر اس سے پہچاننا کہ اصل میں اس کا کیا مطلب ہے اور یہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ تو چونکہ مجھے دلچسپی ہے، تو یہ آپ کو میرا جو انداز ہے، یہ آپ کو تقریباً میرے ہر کورس میں نظر آئے گا، لیکن میں نے خود کو بہت کنٹرول کرتے ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں نے کہا ہے کہ یہ آسان کورس ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اسے آسان پائیں گی۔ اس لیے نہیں کہ میں نے کہہ دیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اب یہ اس آسانی میں بہت کچھ ہے، آپ اس کو تجویز سے کرنا چاہتی ہیں، آپ ترجمہ سیکھنا چاہتی ہیں، آپ تفسیر جاننا چاہتی ہیں، آپ کچھ بھی حفظ کرنا چاہتی ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، پڑھنے کے لیے بھی، سمجھنے کے لیے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ عمل کے لحاظ سے بھی۔ پچھلی شریعتوں کا جب ہم جائزہ لیں گے قرآن مجید میں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ تو آخری جو کورس جس کے لیے آج یہ آپ لوگوں سے لنک شیئر کیا گیا ہے، وہ ہے لفظ بہ لفظ ترجمہ القرآن۔ یہ لفظ ترجمہ ہوتا ہے جیم پر زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں جو کچھ سیکھتی جاؤں گی، کیونکہ میری اپنی اردو، اس میں کوئی شک نہیں، عربی سے جڑنے سے پہلے میری اردو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، ابھی بھی میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی، سیکھ رہی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، بہت کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہوتی ہے، اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ یہ ساری زندگی قرآن مجید کا طالب علم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ گزر جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق دیں، سیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ وہ سکھانے کی بھی توفیق دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی میں اس پر بات کرتی ہوں۔ اچھا، یہ جو پانچواں گروپ ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اگلے درجے کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے میں الفاظ کی پہچان کرواتی ہوں۔ بیسیکلی عربی میں 3 طرح کے الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، بس 3 ہی ہوتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ ان کی علامات، پہچان آسان طریقے سے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میں زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گرامر نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کوشش کی تھی انہوں نے، یا کر رہے ہیں، مگر پورا ابھی وہ کورس مکمل نہیں کر پا رہے ہیں، یا ویسے شوق رکھتے ہیں۔ ایک بار سب جوائن کر کے دیکھیے گا، صرف سن کر، کسی کی بات سن کر نہ مان جایا کریں، نہ فالو کیا کریں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، خود پریکٹیکلی آپ آیا کریں، آبزرو کریں، پھر دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کسی کی بات پہ۔ اور اس سارے سفر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی ریکارڈنگ میں، کسی بھی بات میں کوئی فرقہ واریت نظر نہیں آئے گی۔ اور مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی غلطی بھی نہ کیجیے گا کہ میرا کس فرقے سے، کس مسلک سے تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لفظ مسلمان کا انتخاب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ لفظ چنا تھا، اور مجھے فخر ہے اس لفظ پر۔
مجھے کسی بھی فرقے کا سابقہ لاحقہ لگوانے سے مجھے مسلمان کہلوانا کہیں زیادہ پسند ہے۔ تو آپ لوگ سنیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹوٹلی قرآن اور سنت کی روشنی میں بات ہوگی، دلیل کے ساتھ بات ہوگی، قرآن کی، قرآن کے ساتھ تفسیر، حوالے، احادیث کے ساتھ حوالے ود ریفرنس دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تسلی ہو کنٹینیو کیجئے، نہیں تسلی، آپ کو میری زبان سے کوئی مسلک سننا ہے، فرقہ سننا ہے، تو پھر آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ تو نہ میرا ٹائم ضائع کیجیے گا، نہ اپنا، آپ کہیں اور سے آپ پتہ کر سکتی ہیں۔ تو وقت نہ ضائع کیجیے گا، وقت کی قدر کیجیے گا۔ یہ جو ہم انسان ہیں نا، بیسیکلی ہم ایک وقت کا کمبینیشن ہے، مجموعہ ہے، 20 40 60 80 سال۔ ہم جب آخرت میں جس دن ہم کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت جو ہمیں دیا گیا اس میں ہم نے کیا کیا یہ لے کر وہاں کھڑے ہوں گے۔ تو وقت کی قدر کیجیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر روز مبارکباد دوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، اور وصول بھی کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی اس عظیم کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کی خوش قسمتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب کرنا کیا ہے؟ کوشش کیجئے کہ وقت نہ ضائع کیجئے۔ یہ اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگوں میں سے آپ کو چن کر اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، چاہے کوئی فزیکل کلاسز ہیں، کوئی درس ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اکیڈمی ہے، چاہے آن لائن کلاسز ہیں۔ قرآن مجید سے جڑی ہوئی کسی بھی کلاس کو، کسی بھی گیدرنگ کو، کسی بھی مجلس کو کبھی معمولی مت سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کیسے کرنا ہے اب ہم نے، یہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے جڑنا چاہتے ہیں؟ آپ اگر ہاسپٹل کا وزٹ کریں، ICU میں آپ جائیں، بہت سے لوگ ہیں کہ اگر ہمیں زندگی ملے، اگر ہمیں صحت ملے، ہم قرآن مجید سے جڑنا چاہیں گے۔ کتنی بہنیں ہیں جن کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ وہ جڑنا چاہتی ہیں، مگر گھر میں یا بچوں والیاں ہیں، یا بزرگ مریض ہیں گھر میں، یا کوئی جاب یا گھر کے کچھ ذمہ داریاں یا بیماری کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ لوگوں کو کتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چن کر قرآن مجید کی چاہے کسی ایک کلاس سے جوڑ دیا۔ اب آپ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ صرف اس خوش قسمتی پر ہی روز شکر گزاری کافی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو پرکھا جائے گا کہ آپ جو کبھی سوچا کرتی تھیں، کبھی چاہا کرتی تھیں کہ مجھے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اب آپ کو آزمایا بھی جائے گا۔ اور پریشان نہ ہو، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہو سکتا ہے، کچھ سر میں درد ہو گئی، کوئی مہمان آ گئے، بعض بہنیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کلاس چھوڑ دیتی ہیں، اور ایک کلاس بلا کسی پراپر عذر کے آپ اگر چھوڑیں گی تو آپ قرآن مجید کی خیر و برکت سے محروم ہونے کا خدشہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ آپ دوبارہ سے فوراً پچھلا کور کرتے ہوئے دوبارہ سے ساتھ مل جائیں۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے، اب آپ کو دیکھا جائے گا کیا واقعی آپ میں طلب ہے، تڑپ ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کورسز شروع کرتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں مجھے بہت سے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ میں نے یہی دیکھا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں کسی گروپ میں، چلیے لگا لیجئے 100 اسٹوڈنٹس ایڈ ہوتے ہیں، اس میں 10 15 سٹارٹ کرتے ہیں، چلے 20، بہت کم ہوگا کہ پہلی کلاس میں کوئی 30 35 آ جائیں۔ 100 میں سے یہی ریشو ہوتی ہے، آتی ہیں مگر یا تو سٹارٹ نہیں لے پاتی ہیں۔ اچھا چلے سٹارٹ کر لیا، اب آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اٹینڈنس جو ہے یہ کم ہوتی جاتی ہے۔
اور آخر میں جب کورس مکمل ہوتا ہے تو گنتی کے گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں. یہ میں نے اتنے اداروں میں یہ چیز آبزرو کی ہے. بعض اوقات میں یہی آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں، میں آپ کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا موقع دیا ہے. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ میرا یہ ایشو تھا جس کی وجہ سے میں نے کلاس نہیں لی، یا میں نے اب ایک کلاس چھوڑی، پھر چھوڑتے چھوڑتے پیچھے ہٹتے ہٹتے گروپ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی سوچئے گا کہ یہ میں نے چھوڑا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا. جو میرا دعویٰ تھا میں اپنے دعوے میں پورا نہیں اتری. جب بھی کوئی سیشن شروع ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ایک پارے کا ہو، ایک سورت کا ہو، مکمل قرآن مجید کا ہو، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں، مگر سب پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے. تو خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا اس سفر میں، چاہے وہ ایک پارے کا ہے. اس میں سے کچھ تو ہیں جو مکمل قرآن مجید کے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ ہیں جو کسی خاص سورت کے جیسے سورت البقرہ کے ہوں گے. کیونکہ یہ سورت بھی کافی ہے. اگر کوئی کورس بھی کرنا چاہیں، اگر آپ اس سے سٹارٹ لیتے ہیں، آپ تجوید، تفسیر، ترجمہ، گرامر، کچھ بھی آپ کر رہے ہوں، آپ اگر اس ایک سورہ مبارکہ سے آغاز کرتے ہیں اور اس کو ہی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی قرآن مجید سمجھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اب قرآن ڈیلی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل قرآن مجید کا میرا ارادہ ہے. اس وقت میرا 8واں پارہ آ، تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے. آپ کا بیچ 3 اس وقت سٹارٹ ہونے والا ہے. تو اور جو دوسرا ہے ترجمہ لفظ بلفظ، اس میں صرف سورۃ البقرہ ہی کروائی جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیے گا اگر آپ اسے سنجیدگی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. اب یہ سارے کورسز کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کی قرآن مجید سے دلچسپی پیدا ہو اور اس کے بعد آپ کہیں جا کر پراپر کورس کر لیجئے. چاہے ہمارے ادارے سے کریں، چاہے کہیں سے کریں، فزیکل کریں، آن لائن کریں. تو یہ انٹروڈکشن ہے، دلچسپی بڑھانے کے لیے ہے. مختلف انداز میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. جس بہن کو جو انداز پسند آئے آپ اسے کنٹینیو کیجئے. لیکن بات پھر وہی، پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا. کوشش آپ کو دکھانی ہوگی، آپ کو انٹرسٹ شو کرنا ہوگا. آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سب سے پہلے آپ ہیں، کہ میری پرائیورٹی اللہ تعالیٰ. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دنیا کے کاموں کو فوقیت دیں گی، پہلے انہیں پریفر کریں گی اور قرآن کلاس کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑتی جائیں گی، آہستہ آہستہ اس گروپ سے ریموو. آپ کو لگے گا کہ آپ نے چھوڑا ہے، مگر کبھی ضرور سوچئے گا کہ شاید اللہ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ کورس میں کر لیتی، شاید مجھ میں کوئی کمی تھی. اور یہ گلہ نہیں ہم کر سکتے کہ موقع تو اس نے دیا تھا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب کسی کے بیچ 3 شروع ہو رہا ہے، کسی کا بیچ 2، کسی کے اس سے بھی آگے جا چکے ہیں. اس سے پہلے میں یہ سیشن نہیں کرتی تھی، اور لیکن پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، کم از کم انٹروڈکشن کے طور پر ایک سیشن ضرور بنتا ہے. میں آپ لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں گی کہ اسٹوڈنٹس جب آتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہاں کہاں سستی اور غفلت کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ گروپ سے خارج ہو جاتی ہیں خود ہی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں جو دینی کورسز ہیں جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں کروا رہی ہوں، اس میں سے میں کسی اسٹوڈنٹ کو کبھی ریموو نہیں کرتی اس وجہ سے کہ اس نے کلاس اٹینڈ نہیں کی، اللہ ماشاء اللہ کہ اس کی کمپلینٹ کی جائے کہ وہ پرسنل میں جا کر میسج کر رہی ہیں، اپنے کسی پروڈکٹ کو شیئر کر رہی ہیں، اپنے کسی اکیڈمی کی پبلسٹی کر رہی ہیں، تو ریموو کیا جاتا ہے وارننگ دینے کے بعد. ادروائز کبھی اس وجہ سے میں نے آج تک کوئی اسٹوڈنٹ ریموو نہیں کیا. مجھے ہوتا ہے کہ شاید سال میں ایک بار، پورے کورس میں ایک بار کہیں پھر دل بدل جائے، کوئی میری کلاس ریکارڈنگ سلائیڈ پر نظر پڑ جائے، شاید دل بدل جائے، شاید جڑ جائیں. نہیں تو اگر وہ اتنے میں ہی اچھا محسوس کر رہی ہیں کہ وہ کسی دینی گروپ سے جڑی ہوئی ہیں، یو آر موسٹ ویلکم. مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آج آپ نے کلاس کیوں نہیں لی. آپ
خود ذمہ دار ہیں. آپ اپنے اللہ کو خود جواب دیں ہیں. مجھے آپ کچھ بھی بتا سکتی ہیں، میں مان بھی لوں گی، کیونکہ مجھے حدیث سے یہی پتا چلا ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے. جس نے جو کہا ہے مان لیں. اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں بحث کروں، اور میں تو پوچھتی بھی نہیں ہوں. بعض اوقات اسٹوڈینٹس خود ہی، وہ ایک گلٹ فیل ہوتا ہے کلاس چھوڑنے کے بعد، اسپیشلی جو لائیو کلاسز ہیں، وہ خود ہی کانٹیکٹ کرتی ہیں. تو میری آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. اور یہ سیشن پہلی بار رکھا گیا ہے بالکل ابتدا میں، اور اب سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ جب بھی کوئی گروپ شروع ہو تو ایک سیشن ضرور ہو، کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنی خوش قسمتی سے نوازا جا رہا ہے اور کتنی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے آپ پر. اب آپ کو دیکھا جائے گا، آبزرو کیا جائے گا. اب شیطان کے حملے تیز ہو جائیں گے، وہ وسوسے ڈالے گا. پہلے تو وہ جڑنے نہیں دے گا. آپ وہ لنک پر آپ کی نظر پڑی، فلائر پہ نظر پڑی، تو وہ پہلے تو دل میں آئے گا کہ نہیں، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، میری تو بہت ذمہ داریاں ہیں، میں کیسے کروں گی. اس ٹائم پہ تو یہ ہے میں وہ کرتی ہوں، وہاں جاتی ہوں، بچے ہیں، گھر ہے، کھانا پکانا ہے، جو بھی، یہ میرے لیے تو مشکل ہوگا. چلے ہمت کر کے اسے اگنور کر کے آپ گروپ جوائن کر لیتی ہیں. اس کے بعد پھر وسوسے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ کورس مجھے ٹھیک لگ رہا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ جو بھی ٹیچر ہے، میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی، یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، میرے مسلک کے ہیں بھی یا نہیں. تو وسوسے، ان سب وسوسوں کو اگنور کریں گی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود پسندی اور تکبر کا شکار ہو جائیں. اب آپ کو سب گنہگار لگنا شروع ہو جائیں گے اپنے سوا. یوں لگے گا کہ مجھے تو ہدایت مل گئی. کوئی کسی پر کافر کا لیبل لگایا جائے گا، کسی پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا، کسی کو منافق کہا جائے گا، کسی کو بدعتی کہا جائے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. قرآن مجید سے جڑیں. آپ کو پتا چلے گا. میں انشاءاللہ تعالی آج تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کی ریکارڈنگز ان پانچوں گروپس میں آج شیئر کروں گی. مختصر سی ہے، ٹائم نکال کر ضرور سنیے گا. یہ زیادہ تر جو ریکارڈنگز ہیں نا، سوائے قرآن ڈیلی کے، کیونکہ اس میں مجھے تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا آ، لمبی بھی ہو سکتی ہے، باقی سب 7 منٹ سے نیچے ہوتی ہیں. کوئی بھی 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. یہ صرف آپ لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے یہ کورسز ہیں. پراپر انشاءاللہ تعالی آپ اگر کرنا چاہیں تو ہمارا بھی یہ 8 جون سے 4 سالہ کورس سٹارٹ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ابھی ان بہنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہفتے میں 3 دن سے زیادہ کلاس نہیں لے سکتی، 1 سوا گھنٹے کی کلاس ہوگی. ورنہ جو پراپر کورسز ہوتے ہیں، جو الحمدللہ ہم نے بھی کیے ہیں، 4 سے 6 گھنٹے کے ڈیلی اور 4 سے 6 دن کی ہوتی ہیں کلاسز. تو ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آن لائن ایک سہولت دی ہے. کچھ عرصہ پہلے یہ اس کا رواج نہیں تھا، یہ ٹرینڈ نہیں تھا. فزیکلی ہوتی تھی، لے سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر میں بیٹھے رہو. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے. بہت لوگ اس کے ذریعے بہت بہت پوری دنیا میں مختلف، آپ کہہ لیں کہ ٹیچر سے وہ ڈیفرنٹ کورسز کرتے ہیں، ڈیفرنٹ اداروں سے کورسز کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. آپ بھی فائدہ اٹھائیں، وقت نہ ضائع ہونے دیں. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں کتنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو تب ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرا گھر کیسے چلے گا، میرا کچن، میرے بچے، انہیں کون دیکھے گا. معذرت کے ساتھ اس سے پہلے بھی آپ نے نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں اپنے بچے، اپنے ہسبینڈ. آپ کا بہت سارا وقت یا کچن میں گزرتا ہے، یا ریلز کو سکرول کرتے ہوئے، یا اپنی فیملی، اپنی مدر سسٹر سے، یا اپنی فرینڈ سے، اپنے سسرال اور ہسبینڈ کی برائیاں کرتے ہوئے. لیکن ہمیں وہ نہیں لگتا کہ وہ وقت کا ضیاع ہے. اب قرآن مجید سے جڑیں گے تو یہاں پر اتنا سوچنا بالکل نہ سوچئے. بس اب اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو جوڑ دیا ہے. جو اس وقت لائیو سیشن اٹینڈ کر رہی ہیں اور جو بعد میں یہ ریکارڈنگ سنیں گی، میں آپ سب سے کہوں گی کہ اس سفر میں خوب دعائیں کیجیے گا. ہر روز دعا کیجیے گا کہ یا اللہ مجھے استقامت دے. اب اصل چیز آپ کو اندازہ ہوگا کہ استقامت ہے. پچھلے کئی سالوں میں جب بھی میں کوئی کورس کرواتی ہوں تو اس کے اختتام پر میں دیکھتی ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یہ سفر شروع کیا اور وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے.
اور کچھ وہ اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے مکمل کیا اور وہ پڑھانے لگ گئی ہیں. تو میں تو وہی ایک ہوں نا. میں تو وہی اپنی جگہ پر بیٹھی صبح شام اللہ کا ذکر کر رہی ہوں الحمدللہ. آپ لوگوں کو بلانے کی کوشش کر رہی ہوں. اب کون آتا ہے، کون جڑتا ہے، کون چھوڑ جاتا ہے، اور کون پھر آگے پڑھانے لگ جاتا ہے، یہ اب آپ ہیں. یہ اب آپ کو پرکھا جائے گا. جتنا آپ میں یہ طلب تڑپ اور کوشش دکھائیں گی اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے. میرا کام بس یہیں تک تھا. اور سیشن کے دوران میرے لیے مشکل ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور لائیو سیشن، ایون کہ شاید اینڈ پر بھی میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، کیونکہ مجھے اور بہت سے کورسز الحمدللہ دیکھنے ہیں. تو بس میں نے آج یہی میرا تھا کہ تھوڑا سا کورسز کا انٹروڈکشن ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے اب اس کو ہلکا نہیں لینا، معمولی نہیں سمجھنا. آپ وقت نکالیے، کوئی ایک ان میں سے کورس آپ جوائن کریں. آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، اگر نیند میں سے ٹائم نکال لیں گی، فرض کریں، ویسے تو باتوں میں سے بھی نکل آئے گا، جو لمبی لمبی کالز ہوتی ہے نا ڈیلی بیسس پر، اور یہ جو موبائل ٹائم ہوتا ہے اس میں سے بھی نکل آئے گا. چند دن مشکل ہوگی ایک عادت چھوڑتے ہوئے. میں نہیں کہتی کہ آپ 100% آپ موبائل کو دیکھیں ہی نہ، آپ بالکل ان ٹچ رہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر وہ جو غیر ضروری وقت گزارنا. پھر آپ قرآن مجید کی برکتیں دیکھیے گا جب آپ اس سے جڑیں گے نا. اگر تو آپ میں اخلاص ہے، آپ اس کو تھوڑی سی بھی محبت اور وفا دکھائیں گی نا، قرآن مجید سے بڑھ کر کسی کو اپنا دوست پائیں گی. اس سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا آپ کو پوری زندگی میں نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا. اگر اس کو اللہ کی طرف، اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ آپ محبت کرتی ہیں قرآن مجید سے، اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں، اور ایسے موقع پر میں ہمیشہ اپنی ان سٹوڈنٹس کو یاد کرتی ہوں. کینسر کے ساتھ بھی سٹرگل کرتی ہوئی سٹوڈنٹس، لائیو کلاسز، ساتھ ٹریٹمنٹ چل رہی ہے کینسر کی، جو کہ دنیا کی سب سے مشکل ٹریٹمنٹ میں سے ایک ہوتی ہے، اور ساتھ وہ کلاسز لے رہی ہیں. اگر وہ لے سکتی ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر 70+ 80+ میری سٹوڈنٹس کلاسز لے سکتی ہیں، حفظ کر سکتی ہیں، تو آپ کو اور مجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہم 40 سال کی ہوتی ہیں تو ہم کہتی ہیں بہت عمر ہو گئی، اب یاد نہیں ہوتا، اب سمجھ نہیں آتا، جبکہ ہمیں بچپن کی ساری باتیں یاد ہوتی ہیں. سسرال والوں کی ایک ایک بات مجھے یاد ہوتی ہے، کس نے کس دن کس وقت مجھے یہ کہا تھا، کس نے کس فنکشن میں کون سا لباس پہنا تھا، ایک ایک بات یاد ہوتی ہے. تو قرآن مجید کیوں یاد نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید سے جڑے. اگر تو آپ میں اخلاص ہے تو یہ نا دنیا اور یہ دنیا داری آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتی کلاس کے ساتھ آپ کو لگے گا مجھے کچھ بھی نہیں آیا، لیکن ہم بدل رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں بدل رہا ہوتا ہے. اور پھر ایسا دوست بن جاتا ہے کہ ہم اگر کسی ٹائم اس کو وقت نہ دیں، کسی اور کام میں لگ جائیں، یہ زبردستی آپ کے ہاتھ میں آئے گا، یہ آپ سے وقت مانگے گا، آپ کا دل بار بار اس کی طرف کھینچے گا، آپ کا ذہن بار بار اس کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو بہت حکمت سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کریں، شرح صدر عطا کریں. آپ جو سنیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ، سب سمجھ آ جائے گی، بس آپ کو ریگولر ہونا چاہیے. ٹیچر بھی لیسن سنیں گی، سب فی سبیل اللہ ہے، فری ہے، نا قدری نہ کیجیے گا. ورنہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیجیے، برا نہ منائیے گا. ہم گروپ نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیں اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے اور ہماری جگہ اسے لے آیا جاتا ہے جو تڑپ رہی ہیں اس وقت، اور پھر ان کو بھی آزمایا جائے گا. اور جس کا جتنا اللہ تعالیٰ اس کے دل کا حال جانیں گے، دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اسی طرح وہ پھر اسے نوازا جائے گا درجہ بدرجہ، ایک کورس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. وہ پیاس بھی بڑھتی جائے گی، پھر پڑھانے لگ جائیں گی. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرما رہے ہیں ہماری کوشش، ہماری محنت. دنیا کے کس کام پر آپ نے محنت نہیں کی؟ کون سی ایسی ڈگری، کورس، ایون یہ جو بچے آپ نے پالے ہیں، راتوں کو جاگی ہیں، اتنی محنت کی ہے، گھروں کو سنوارا ہے، کہاں کہاں سے پیسے بچا کر شاپنگ کر کے گھروں کو سنوارا،
چلا رہی ہیں جس طرح آپ گھروں کو، اتنی محنت کرتی ہیں، رشتوں پہ محنت کرتی ہیں، اور آخر میں گلہ ہی کرتی ہیں جی کسی نے مجھے وہ صلہ نہیں دیا، کسی نے مجھے نہیں پہچانا، میں کتنی مخلص تھی، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ اچھا، قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ جب قرآن مجید وفا کرے گا نا، تو آپ کی دل سے یہ سب دنیا اور دنیا داری ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے نکلنے لگ جائے گی۔ آپ کی زندگی کا جو مرکز ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہو جائیں گے۔ بس میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا کہ میں حقوق اللہ پورے کر رہی ہوں، حقوق العباد پورے کر رہی ہوں، بندے راضی ہیں نہیں ہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، ایک تو پہلے یہ زندگی سے گلے نکل جائیں گے۔ ہماری آدھی زندگیاں گلے کرتے، گلے اور شکوے میں گزر جاتی ہیں۔ کبھی والدین سے گلے، کبھی لائف پارٹنر سے گلے، کبھی اولاد سے گلے، بزرگ ہو جاتے ہیں نا، اولاد سے گلے، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، یہ مجھے وقت بھی نہیں دے رہے ہیں، مجھے اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں، مجھے یہ نہیں دے رہے، میرے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے جب آپ جڑیں گی تو یہ گلے شکوے سب نکل جائیں گے۔ آپ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گی۔ آپ کا جینا مرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا، کہ بس اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ نے مجھے دیکھ لیا نا کہ یہاں میں قرآن مجید سے جڑنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، اور میں اپنے گھر والوں سے بھی ان کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، والدین کے بھی، شوہر کے، اولاد کے، سسرال کے، جس کے جو بھی ہیں۔ اب کوئی راضی ہے یا نہیں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا جو قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے وقت میں، ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت لے آتے ہیں، آپ کے رشتوں میں برکتیں آ جائیں گی۔ اب آپ کو قدم قدم پر جو آپ کو کلیریفیکیشن دینی پڑتی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے تو یہ کہا تھا، میری تو یہ نیت تھی، اور پھر کوئی سامنے والا نہ سن رہا ہے نہ ماننے کو تیار ہے، یہ سب زندگی سے جھنجھٹ نکل جائیں گے، کیونکہ آپ نے اب جو بھی کام کیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کا وقت ضائع نہیں ہونے دے گا جو اب قرآن مجید سے جڑ گیا ہے، جو اپنا وقت قرآن مجید کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو اب آپ کی زندگی سے یہ جھنجھٹ، یہ چک چک سب نکل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا آپ سے، دنیا ساری خود راضی ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ قرآن مجید آپ کو وہ وقت کا بادشاہ بنا دے گا۔ ایسی کتاب ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے نا، معزز ہو جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو چاہیے اس سے ملے گا۔ بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے، مگر آپ کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، شفا چاہیے، صحت چاہیے، برکت چاہیے، رزق چاہیے، سب ملے گا اس سے۔ وقت میں برکت آ جائے گی، رشتوں میں محبت۔ اب تو ایک دوسرے سے منہ پھیر کر ناراض ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کوئی ناراض ہے، کبھی اس کو کلیئر کرو، کبھی کچھ چل رہا ہے زندگی میں، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس کے معجزات خود آبزرو کریں گی، ایسے ایسے کہ جو کسی کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید سے اس طرح جوڑ دیں کہ مرتے دم اچھا مرتے دم بھی انشاءاللہ تعالیٰ، مرتے وقت بھی قرآن مجید زبان پر آ جائے گا، اور قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہوگا، اور یوم محشر بھی۔ یہ ایسا ساتھی ہے، یہ اس طرح وفا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید سے جوڑ دیجئے، قرآن مجید کو میرے دل کی رونق اور بہار بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اس کے بغیر دل نہ لگے، کوئی دن ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کے بغیر گزرے۔ سلف صالحین رویا کرتے تھے اگر کوئی ایک دن بھی قرآن مجید کے بغیر کسی وجہ سے ان کا گزرتا تھا۔ نکالیں قرآن مجید کو الماریوں سے، اپنے پاس رکھیں۔ کیا کچھ نہیں آپ نے گھروں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ڈیکوریشن پیس، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سائڈ ٹیبل لے کر قرآن مجید رکھیں، کوئی ایک جگہ فکس کر لیں، وہیں بیٹھ کے پڑھیں، وہیں پر نماز ادا کر لیں۔ نماز تو خیر گھر میں ہر کونے میں آپ کو ہر جگہ کبھی کبھی ادا کرنی چاہیے، لیکن کوئی ایک جگہ اپنی اسٹڈی کے لیے رکھ لیں۔ پھر جب آپ بدلیں گی، لیکن اس میں حکمت سے کام لیجیے گا۔ اب اس طرح نہ کیجیے گا کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور آتے نہ سلام نہ دعا، اور آپ ہر وقت
قرآن مجید کھول کر کلاس لیتی پڑھتی پڑھاتی نظر آ رہی. اب شوہر کا ٹائم ہے آنے کا تو ان کو ویلکم کیجیے. بچوں کے اسکول کالج سے آنے کا ٹائم ہے، انہیں ویلکم کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے سارے کام چھوڑ دیجیے، انہیں توجہ دیجیے، کھانا پانی چائے پانی جو بھی ہے پوچھیے، ان کی تسلی ہو جائے. اس کے بعد بچے تو خود ہی جا کر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. پھر جس بچے کو ماں اویلیبل نہیں ہوتی ہے نا، جب اسے ضرورت ہے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اسکول سے کالج سے آ کر بچہ آپ سے بہت کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. خیر یہ ٹاپک پھر کسی اور طرف چلا جائے گا، پیرنٹنگ کی طرف چلا جائے گا. تو آپ انہیں وقت فوراً دے دیں. کچن میں بھی کام کر رہی ہوا کریں نا، کام چھوڑ دیا کریں، بچوں کو پہلے سنا کریں، ورنہ بچے بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں، وہ بار بار آپ کے پیچھے آئیں گے، تنگ کریں گے. یا پھر جب آپ سنتی نہیں نا، ایک وقت ایسا آتا ہے بچے آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں. پہلے مینٹلی دور جاتے ہیں، پھر فزیکلی دور چلے جاتے ہیں. پھر بڑھاپے میں ہم بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ وقت جو ہم نے بچوں کو دینا تھا، نہ ہم نے ان کو سنا، نہ انہیں وقت دیا، نہ ان کی قرآن اور سنت کے مطابق تربیت کی. تو اب آپ قرآن مجید سے جڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اپنی زندگی بدلے گی، دل بدلے گا، زندگی بدلے گی، گھر کا ماحول بدل جائے گا. بچے آپ کو پڑھتے دیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنجیدگی سے، دین کو بھی سنجیدگی سے لیں گے، دنیاوی تعلیم کو بھی، اور ان کی تربیت بھی آپ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی نسل، میں اکثر یہ بات کرتی ہوں، بہت قابل رحم ہے. آج کی جو مائیں ہیں، انہوں نے بچوں کو نہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ظاہر ہے نہ دین اسلام کا. بچوں کو دعا تک مانگنی نہیں آتی. بچے اینزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے مانگنا ہے، کس کو بتانا ہے، کس سے دل کی بات کرتے ہیں. تو قرآن مجید سے جڑیں، اپنی بھی تربیت کے لیے، اپنے گھر والوں کی، اور بہت پیار سے. اب یہ نہیں کیجیے گا، ہم نئے نئے جڑتے ہیں نا تو ہر ایک پہ فتوے لگاتے ہیں، تم غلط ہو، تم غلط ہو، یہ غلط ہو رہا ہے گھر میں، یہ جو کل ہو رہے ہیں، یہ 40واں، یہ میلاد، یہ سب غلط ہے، یہ 11ویں شریف اور یہ فلاں فلاں، یہ سب غلط ہے، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تم بدعتی ہو. اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے نا تو بہت حکمت کے ساتھ آپ نے لے کر چلنا ہے. آپ بھی تو کچھ عرصے پہلے اسی راستے پر کھڑی تھی، جہاں اللہ نے اب آپ کو ہدایت دے دی اور اب آپ سیدھے راستے پر چل پڑی. تو دوسروں کو بھی موقع دیا کریں، نرمی سے، محبت سے. جو سیکھیں، کورس کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کریں، پتہ نہیں زندگی موقع دیتی ہے کہ نہیں. اے سیکھا، اے سکھا دیں، بی سیکھا ہے، بی سکھا دیں، اور اتنا ہی بولیں، اتنا ہی سکھائیں جو سمجھ میں آیا ہے، جو یاد ہے، اوتھینٹک، پکا. جو نہیں آتا کہہ دیں لا ادری، میں نہیں جانتی، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. اتنا ہی بتائیں، خود سے کوئی بات لگا کر نہ بتائیں دین کی. اور علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ایک کے بعد ایک کورسز جاری رکھیں. کسی ایک کورس پہ اکتفا نہ کریں. یہ تو انٹروڈکشن ہے قرآن مجید سے، چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، آسان، روز 7 منٹ دے دیں، جڑ جائیں، پھر پراپر کورس کریں. تو یہ کچھ کورسز کے بارے میں انٹروڈکشن تھا، کچھ قرآن مجید سے اب جڑنے کے بعد اب آپ نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم میں سے بعض کو ہینڈل نہیں کرنا آتا، ایکسٹریم پہ چلے جاتے، یا ہر وقت قرآن مجید، اور اتنا زیادہ اب شروع میں ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہر وقت اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو پیچھے کر دیتے ہیں. حقوق العباد بھی ہم پر فرض ہے، یاد رکھیے گا. اور بعض اوقات بہنوں میں جو یہ جذبہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے، شروع میں تھوڑا ایکسٹریمسٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ عرصے بعد وہ بالکل ہر چیز چھوڑ کے واپس پچھلی زندگی میں چلی جاتی ہیں. تو یہ نہ دیکھیں کہ میں نے، دل تو چاہتا ہے کہ سارا کچھ جلدی سے آ بھی جائے، سمجھ بھی آ جائے، عمل میں بھی آ جائے، اور آگے بھی پھیلانا شروع کر دیں. مگر یہ سیکھنا اور سکھانا بڑے صبر کا کام ہے. تو صبر کے ساتھ چلنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا لیں. تعلیم کا ایک معنی تھوڑا تھوڑا لینا بھی ہوتا ہے. تو چلیے جی، میرے خیال میں 40 منٹس ہو گئے، تو فی الحال اتنا ہی. کسی کورس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں. میں نے پہلے عرض کی کہ لائیو میری اب آپ سے بات شاید نہ ہو سکے، تو بس اب آپ نے سنجیدگی سے کورسز کا آغاز کرنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہر روز کریں.
हर रोज शुक्रगुजारी भी करें, और शुक्रगुजारी सिर्फ जबान से नहीं, प्रैक्टिकली भी करनी है आपने। जिन बहनों ने लेट ये सेशन अटेंड किया है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप जरूर सुनिए। जी, ये नूरुस सबा साहिबा हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपने हैंड रेज किया है। बाकी भी अगर कुछ पूछना चाहती हैं किसी कोर्स के बारे में, आप मुझसे अभी भी या बाद में पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकती हैं। मेरे ही बस नंबर से अभी आजकल आपको मैसेज किए जा रहे हैं ग्रुप में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मुझे शौक बहुत है, लेकिन अभी मैं आपसे पर्सनल पे बात करूंगी, तो फिर जी इंशाल्लाह ठीक है, ठीक है। जरूर ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह। जी, एक है जईमा जमशेद साहिबा। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। बहुत मुख्तसर टू द पॉइंट सब बहनें बात करें, बाकी बहनों को भी मौका दीजिए। जी, जो बहनें और भी पूछना चाह रही हैं हैंड रेस कीजिए। जी बेटी। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम मिस अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मिस उमा, वबरकातुहू। जो हम लोगों ने पहले से एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आसान तर्जमा कुरान, ये आया नंबर 221 से हमारी आयत स्टार्ट हुई है। तो फिर जब हमारा डेली कुरान स्टार्ट होगा तो फिर क्या हम वो ग्रुप लेफ्ट कर देंगे? बेटी, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप दोनों लेकर चल सकती हैं तो। और ये सेशन आसान तर्जमातुल कुरान का नहीं है, ठीक है? ये जो अच्छा। नए 5 कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। अच्छा, आपने अगर वो आयत नंबर 220 से हमने बेसिकली शुरू किया है ईद के बाद, उसका ये है कि ईद उल जी। अजहा तक इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसका बैच 2 आएगा जून में या जुलाई में। तो आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, दोबारा से करना चाहती हैं, तो दोबारा से भी ज्वाइन कर सकती हैं बाद में। जी, नेक्स्ट कौन है जी? कोई और पूछना चाहेंगी? चलिए, अगर कोई सवाल हो ग्रुप के बारे में, कोर्स के बारे में, आप मुझसे पर्सनल में भी पूछ सकती हैं। मुझसे इन टच रहिएगा। कोई इशू, कोई कंप्लेंट, किसी स्टूडेंट की तरफ से कोई परेशानी है, या किसी ग्रुप में कोई आपको वक्त पे फीडबैक नहीं मिल रहा, या कोई बात समझने में, या कोई जो रूटीन है अगर उसमें कोई तब्दीली आती है, रिकॉर्डिंग शेयर करने में, एक आध दफा तो खैर हो जाता है। एडमिन्स भी हमारी इंसान है, माशाल्लाह बेहतरीन हमारी अल्लाह ने टीम अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ईमानदारी से फी सबीलिल्लाह सब काम लेकर चल रही हैं। कभी थोड़ा बहुत सबकी तरफ से आगे पीछे हो जाता है, कभी रिकॉर्डिंग शेयर करने में या फीडबैक देने में थोड़ी देर हो सकती है। तो उनको आप रहने दीजिए कि वो क्या है क्या नहीं, एक दो दिन हो सकता है। आप लोगों ने अब खूब दुआ करनी है, रेगुलर रहना है, अपना कोई एक वक्त रख ले तो बेहतर है। थोड़ा नींद से निकालना पड़े तो भी कोई बात नहीं, सारा दिन टाइम नहीं मिलता तो रात को सोने से पहले या सुबह जल्दी उठ के कर लें। कुछ कोर्सेज हैं जो हफ्ते में 3 दिन है, तो 3 दिन ऐसे कर लें, या संडे को उनको ज्यादा टाइम दे लें, टीचर से बात कर लें। आपको हर तरह की सहूलत दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी, रुकैया बेटी हैं। जी बेटी, आइए, मैंने अनम्यूट किया है आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अ, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मैम वबरकातुहू। पहले तो मेरी आपसे एक दफ़ा बात हुई थी। आपका अंदाज बेहद प्यारे है माशाल्लाह। पूरा सर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह। बातें होती हैं। जी, अच्छा, और मैम आपने कहा था कि आप रूट वर्ड्स वाली क्लास स्टार्ट कर रही हैं जो कि जून से होगी, जो रूट वर्ड्स 4 वाली। साला। जी जी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक है। जी, तो ये अभी जिसमें आप पूरा कंप्लीट कुरान हर आयत हर वर्ड को एक्सप्लेन करेंगी, तो ये 4 इयर्स वाला जो है ये बाद में स्टार्ट होना है? इसी तरह कोई अभी रिसेंटली जो अभी 30 मार्च से जो स्टार्ट होना है कोर्स, कोई है ऐसा? जी बिल्कुल है। ये जो जिस लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमातुल कुरान है ना, ये हुरूफे जी मादा और ग्रामर की मदद से एक एक लफ्ज की पहचान करवाई जाएगी, तर्जुमा और तफसीर। और 7 मिनट की रिकॉर्डिंग होती है डेली, एक आयत की। कोई आयत लंबी हो तो 2 दिन में शेयर की जाती है। अभी आप ये शुरू कर लें। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो बेटा 4 साल का कोर्स शुरू हो रहा है ना, इसमें हुरूफे जी मादा तो मैम। मैं शेयर करूंगी, मगर उसमें ग्रामर की ज्यादा बातें नहीं होंगी। सही। ठीक है? तो जो ग्रामर जी में जी। दिलचस्पी रखती हैं उनके लिए लफ्ज ब लफ्ज तर्जमातुल कुरान है, और एक लाइव क्लास भी चल रही है। वो उसका मैं जिक्र नहीं कर रही कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अगर कोई लाइव अटेंड करना चाहती है, मुझसे राब्ता कीजिएगा। उसके लिए लाइव भी है, और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएंगी, जैसे आपकी सहूलत है। क्योंकि 3 से 4 सबके लिए लाइव क्लास लेना भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं एक बार फिर दोहरा दूं, 5 ग्रुप जो शुरू हो रहे हैं जिनका सेशन
یہ آج جن کے لیے سیشن رکھا گیا ہے 3 اما پارا ہے، تینوں میں سے کوئی ایک جوائن کر لیں کافی ہوگا، کیونکہ سٹارٹ میں ایک ہی طرح لیتی ہوں، آخر میں جو ریلیونٹ تفسیر ہوتی ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ پھر ایک ہے قرآن ڈیلی، اس میں صرف ترجمہ اور اچھی والی تفسیر ہے، بہت چھوٹی بھی نہیں ہے بہت لمبی بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی، روز ایک آیت مبارکہ کی۔ پھر لفظ با لفظ ترجمہ القرآن، جس میں حروف مادہ اور گرامر کی مدد سے لفظوں کی پہچان کرواتی ہوں کہ اس میں فعل ہے، حرف ہے، ترجمہ اور تفسیر۔ تو جس کی جو دلچسپی ہے، سب ریکارڈنگز ہیں، مارننگ میں آئیں گی، سب کے لیسن گروپس، فیڈ بیک گروپس الگ ہیں، تو آپ شروع کیجئے، چاہے آپ سارے جوائن کر کے ایک ایک ریکارڈنگ سن کے دیکھ لیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ کنٹینیو کر لیجئے، لیکن اب آپ لوگوں کی طرف سے ہی محنت جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کسی اور بہن کا کوئی سوال ہے ابھی پوچھنا چاہیں یا پرسنل میں پوچھنا چاہیں بعد میں؟ اور پورے کورس کے دوران بھی آپ کو کوئی ایشو ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ چلیے، میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی۔ دل تو میرا یہ بھی تھا کہ قرآن مجید کے حقوق پر بھی میں بات کرتی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میں اس کی الگ سے ریکارڈنگ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر آپ سے شیئر کر دوں گی وقت نکال کر، 30 مارچ سے پہلے پہلے۔ آج ابھی تعوذ اور تسمیہ شیئر کرتی ہوں، ضرور سنیں، بہت فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر میں کچھ اور ریکارڈنگ بھی شیئر کروں گی، ذرا کوئی لمبی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو کورس کی ریکارڈنگز ہیں وہ سب مختصر ہیں، بہت آسان ہے۔ ایک بار انٹروڈکشن ہو جائے قرآن مجید سے، یہ کورسز کر لیں، اس کے بعد نیت کیجئے گا، کوشش کیجئے گا پراپر مکمل قرآن مجید کا کورس کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک